اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدت تعتدونها فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا یا ایہا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک ذلك ادنی ان تقر اعینہن ولا یحزن ویرضین بما آتیتہن کلہن واللہ یعلم ما فی قلوبکم وکان اللہ علیما حلیما لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بہن من ازواج ولو اعجبک حسنہن الا ما ملکت یمینک وکان اللہ علی کل شیء رقیبا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 49 سے 52 تک آیتیں آپ کے سامنے اس وقت تلاوت کی گئیں۔ ان آیات مبارکہ سے پہلے حضرت زید اور زینب رضی اللہ تعالی عنہما کی نکاح اور علادگی اور پھر حضرت زینب کے نکاح نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہونے کا ذکر تھا، اور یہ کہ نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کا ذکر ہوا، آپ کی کچھ خصوصیات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائیں کہ آپ کو شاہد نذیر بشیر بنا کر داعی الی اللہ اور سراج منیر بنا کر بھیجا، اور پھر آل ایمان مومنوں کی اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں ان پہ نازل ہوتی ہیں، اور ان کو حکم بھی دیا کہ وہ صبح و شام اللہ کو یاد کریں۔ اب یہاں سے چند مسائل اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، جن میں سے پہلا مسئلہ تو عام ہے سب کے لیے، اور باقی 3 آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص یعنی خصوصیات اور خاص مسائل جو آپ سے متعلق ہیں ان کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے تو ناگزیر حالات کی بنیاد پر پھر طلاق بھی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح نکاح کا قانون بھیجا ہے تو اسی طریقے سے اگر حالات درست نہ ہوں، مزاج آپس میں مطابقت نہ رکھیں اور میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کر سکیں تو علیحدگی کا قانون بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی ساری زندگی کو یعنی عذاب بنا کر رکھیں، تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں اس آیہ کریمہ میں نکاح کے بعد طلاق ہو جانے کی صورت میں جو احکامات ہیں اس کا ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ حکم عام ہے سب کے لیے۔ اذا نکحتم المؤمنات، جب تم
مومنہ عورتوں سے نکاح کرو۔ مومنہ عورتوں کا ذکر اس لیے کیا کہ تاکہ مومنہ عورتوں کا شرف اور ان کی عزت اور ان کا احترام ظاہر ہو، ورنہ غیر مومنہ عورتوں یعنی یہودی یا عیسائی خاتون سے نکاح ہو تو بھی قانون یہی ہے، اس کی طلاق کا بھی قانون یہی ہے جو مومنہ کا ہے۔ لیکن چونکہ عام طور پر مومنوں ہی سے نکاح کرتے ہیں اور پھر مومنہ عورتوں کی ایک خاص مقام ہے، تو اس لیے ان کا نام لیا گیا یہاں پر۔ تو حکم عام ہے کتابی عورتوں کے لیے کہ جب تم مومنہ عورتوں سے نکاح کرو، ثم طلقتموہن، اور پھر ان کو تم طلاق دے دو، تو طلاق کی صورت میں عورتوں پر کچھ احکامات عائد ہوتے ہیں، اور کچھ وقت کے لیے وہ عورتیں کسی اور سے شادی نہیں کر سکتیں۔ اس کو عدت کہتے ہیں، ان دنوں کو عدت کہا جاتا ہے۔ عدت کا اپنا معنی ہوتا ہے شمار کرنا، یعنی وہ چونکہ دن شمار کیے جاتے ہیں کہ کتنے دن میرے اور سے کسی سے شادی نہیں کرنی، اس لیے اس کا نام ہے عدت۔ تو عدت یہ عورتوں کے اعتبار سے ہوتی ہے کہ وہ عورت کس قسم کی ہے، اس قسم کی عورت کی عدت، تو عدت مختلف ہے، ایک ہی نہیں ہے جی۔ تو جس طرح طلاق کا اعتبار مردوں کے ساتھ ہے کیونکہ انہوں نے دینی ہے، کتنی دیتے ہیں، کس قسم کی دیتے ہیں، تو عدت کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہے۔ تو عورتوں کی چونکہ مختلف قسمیں اس سلسلے میں، تو عدت کی بھی مختلف قسمیں ہیں۔ عام حالات میں جب کوئی شادی شدہ جوڑا طلاق دے کر علیحدگی اختیار کرتا ہے تو عام طور پر عدت جو ہے وہ 3 حیض ہوتی ہے۔ اگر عورت اس قابل ہے کہ اس کو منتھلی پیریڈ آتے ہیں باقاعدہ، تو 3 پیریڈ اس نے گزارنے ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ کہیں اور شادی کر سکتی ہے۔ لیکن اگر عورت ایسی ہے کم سنی کی وجہ سے، یعنی عمر بہت کم ہے یا عمر بہت زیادہ ہے، کبر سنی ہے، تو کم سنی کی وجہ سے اس کو پیریڈ نہیں آتا ہے، یا زیادہ عمر گزرنے کی وجہ سے پیریڈ بند ہو چکے ہیں، تو ان کے لیے عدت ہے 3 مہینے۔ اور 3 مہینے سے مراد چاند کے حساب سے جو مہینے شرعی وہ مہینے، تو 3 مہینے گزارنے کے بعد وہ پھر فارغ ہو کر دوسری کا نکاح کر سکتی ہیں۔ اور اگر کسی خاتون کا شوہر طلاق نہیں بلکہ مر گیا ہے، انتقال کر گیا ہے، اور اس طرح علیحدگی ہوئی، تو اس کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن۔ 4 مہینے 10 دن کے بعد وہ فارغ ہو جائے گی اور وہ دوسری کا نکاح کر سکتی ہے، اس میں اس کے درمیان نہیں۔ اور چوتھی صورت یہ ہے جو اس آیت میں بیان ہے، وہ یہ ہے کہ عورت کو طلاق ہوئی، کسی قسم کی عورت کو طلاق ہوئی، لیکن میاں بیوی آپس میں ملے ہی نہیں، فقط نکاح ہوا تھا اور ان کا آپس میں ملاپ نہیں ہوا، ملاپ سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، تو اس کے بارے میں اس آیت میں کہ اس کے لیے کوئی عدت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی عدت نہیں ہے، وہ دوسرے دن جا کے شادی کر لے۔ اس لیے کہ عدت جو عورت کے لیے مقرر کی گئی ہے تو اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ایک عدت رہتی ہے، اگر کسی عورت کو طلاق ہوئی اور وہ حمل سے ہے، تو جس کا حمل ہے اس کی عدت بچے کی ولادت ہے، چاہے شوہر مر گیا ہو، چاہے اس کو طلاق دے دی گئی ہو، تو ہر صورت میں اس کی عدت بچے کے پیدا ہونے۔ تو بچہ 2 سال میں پیدا ہوتا ہے، 9 مہینے میں پیدا ہوتا ہے، 2 دن کے بعد ہی پیدا ہو جاتا ہے، عدت ختم ہو جائے گی۔ تو 3 پیریڈ والی ہے، 3 مہینوں والی، 4 مہینے 10 دن والی، اور وضع حمل۔ اور یہاں وہ ہے کہ عدت ہے ہی نہیں، یہ اس صورت میں ہے
کہ جب میاں بیوی کا ملاپ ہوا ہی نہیں، اس سے پہلے ہی طلاق ہو گئی ہے جی۔ تو عدت مقرر کی گئی ہے عورتوں کے لیے، اس میں مصلحت دو باتیں ہیں۔ ایک تو نسل کا تحفظ، نسل کا تحفظ، یعنی طلاق دی ہے، اگر وہ فوراً ہو سکتا ہے کہ کچھ پیٹ میں ہو، ابھی اس کا اظہار نہ ہوا ہو، اور اس طرح وہ دوسرے کا شادی کر لے گی تو پہلے آدمی کی جو نسل ہے خراب ہو جائے گی۔ تو تاکہ اس عدت کے دوران پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ ہے یا نہیں، ٹھیک ہے نا، پتہ کہ اگر کچھ ہے تو عدت چینج ہو جائے گی وضع حمل تک، کچھ نہیں ہے تو اس پیریڈ کے بعد فارغ ہو جائے گی۔ تو ایک وجہ ہے نسل کا تحفظ، اور دوسری وجہ ہے حقوق نکاح، کہ جب عورت ایک مرد کی نکاح میں رہی ہے، اس کے ساتھ کچھ وقت اس نے گزارا ہے، تو اس کا یہ حق بنتا ہے کہ فوری طور پہ دوسرے کا شادی نہ رچا لیں، بلکہ کچھ دن انتظار کرے، کچھ دن انتظار، اور یہ انتظار اس لیے کرے کہ ان کا آپس میں ایک وقت تک تعلق رہا ہے، تو اس تعلق کا خیال رکھتے ہوئے کچھ وقت کا وقفہ کرے۔ تو دو وجہ ہیں یعنی عدت مقرر کرنے کے لیے، ایک تو یہ کہ حمل کا اظہار پتہ چل جائے، ایک یہ کہ حقوق نکاح جو تھے اسی میں سے ایک یہ حق مقرر کیا گیا ہے کہ وہ فوری طور پہ نکاح نہ کرے بلکہ کچھ انتظار کرے۔ جب طلاق ہو جاتی ہے تو اس پر پھر کچھ اور بھی قوانین لاگو ہوتے ہیں، وہ یہ کہ مطلقہ عورت یا جس کا شوہر انتقال کر گیا ہے، وہ عدت کے دن اپنے شوہر کے گھر ہی گزارے گی، یہ نہیں کہ طلاق ہوتی بستر باندھا چل پڑی، بلکہ عدت کے دن جو ہیں الا یہ کہ اس کو زبردستی نکال دیا جائے، یا فرض کریں اور کوئی اس قسم کی وجوہات ہیں کہ اس کے لیے اس گھر میں رہنا اب ٹھیک نہیں، پھر تو ایک بات ہے، نہیں تو عدت شوہر کے گھر میں ہی اس نے گزارنی ہے۔ اگر طلاق رجعی ہے جس میں شوہر رجوع کر سکتا ہے، پھر تو پردہ بھی نہیں ہے، کیونکہ بھی نکاح باقی ہے، پردہ بھی نہیں ہے، بلکہ وہ خود کو بنا و سنگار کرے تاکہ اس کا دل مائل ہو اور وہ رجوع ہی کر لے۔ لیکن اگر طلاق بائن ہے یا مغلظہ ہے تو پھر پردہ کرے گی، کیونکہ پھر نکاح ٹوٹ چکا ہے، پھر باپردہ رہے گی لیکن عدت وہیں گزارے گی۔ دوسری بات یہ کہ عدت کے دنوں میں خرچہ بھی میاں کو دینا ہوگا، یہ نہیں کہ طلاق دے دی تو وہ خرچے سے، بلکہ عدت کے دنوں کا خرچہ مرد پر، یا مرد خود نہیں تو اس کے جو ورثاء ہیں اس کے ذمہ ہے عورت کا خرچہ عدت گزرنے تک، تو یہ بھی اس کے حقوق میں سے ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب طلاق ہو جائے اور اس نے مہر ادا نہیں کیا تھا تو اس کو پورا مہر اس کو دینا ہے، یا جتنا ادا کیا جو باقی ہے وہ دینا ہے، تو طلاق کے بعد جو بقایا ہے یا فل ہے وہ سب اس کو پے کرے مرد، الا یہ کہ اگر عورت نے کچھ معاف کر دیا، اس میں سب معاف کیا ہے، کچھ معاف کیا، وہ تو بات الگ ہے، لیکن بارہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو پورا کرے۔ اگر یکجا ہوئے تھے تو پورا مہر ہے، اور اگر یہ کہ وہ یکجا نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے یہ ادائیگی ہوگی، جیسے کہ اس آیت میں ہے پہلے یہ ادائیگی ہوگی، تو اگر مہر مقرر ہو چکا تھا نکاح کے وقت تو اب آدھا مہر دینا ہوگا، آدھا مہر۔ اور اگر مہر مقرر کیا ہی نہیں تھا اور ویسے ہی نکاح کر لیا تھا اور ملاپ سے پہلے ادائیگی ہوگی تو اب کوئی مہر نہیں ہے، مہر تو نہیں ہے لیکن اس کو ایک جوڑا کپڑے دینا واجب ہے، ایک جوڑا کپڑے دینا واجب ہے، اور ایک جوڑا کپڑا کس حیثیت کا ہو، وہ مرد کی حیثیت کا ہے، وہ اچھا آدمی ہے، کھاتا پیتا آدمی ہے تو اچھا قیمتی جوڑا دے، معمولی آمدنی ہے تو
معمولی درجہ کا دے، ٹھیک ہے۔ اور اگر میاں بیوی میں سے ایک مالدار اور ایک کم مالدار ہے تو پھر درمیانے درجے کا جوڑا دے، نہ بہت قیمتی نہ بہت معمولی۔ لیکن ہر مطلقہ عورت جس کو یعنی جس کا مہر مقرر ہوا ہے وغیرہ جو بھی، تو ہر مطلقہ عورت کو ایک جوڑا کپڑا طلاق کے بعد دینا یہ مستحب ہے، واجب نہیں۔ لیکن جس کا مہر مقرر نہیں ہوا تھا اس کے لیے دینا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چند چیزیں طلاق سے یعنی متعلق ہیں۔ تو اے ایمان والو اذا نکحتم المؤمنات، جب تم مومنہ عورتوں سے، لیکن یہ قانون میں نے کہا کتابی عورتوں کے لیے بھی ہے کہ جب ان سے نکاح کرو اور پھر ان کو طلاق دو، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہے کہ حالات نامساعد ناموافق ہونے کے بعد علادگی کا قانون بھی دیا جی، اور پھر عدت بھی رکھی گئی، ورنہ یہودیوں کے ہاں کوئی عدت نہیں ہے، طلاق دی اسی وقت جا کے وہ عورت دوسرے کا شادی کر سکتی ہے، کوئی عدت نہیں ہے۔ اور عیسائیوں کے ہاں تو طلاق ہی نہیں، جیسا تیسا کرو گے، اب تم نے زندگی ساتھ ہی گزارنی ہے۔ یہی حال ہندوؤں کا بھی ہے، ہندوؤں کے ہاں بھی طلاق کا تصور نہیں ہے، اب تو رفتہ رفتہ چینج ہو گئے ہیں، لیکن اصل مذہب کے لحاظ سے ان دونوں مذاہب میں طلاق ہے ہی نہیں، جیسی زندگی گزارنی ہے تم نے ساتھ ہی گزارنی ہے۔ بلکہ ہندوؤں کے آپ کو پتہ ہے کہ مرد مر جائے تو بیچاری عورت جو ہے نا، ایک زمانے تک اس کے ساتھ اس کو زندہ جلنا ہوتا۔ ہاں اب تو خیر وہ بھی تھوڑی تھوڑی تبدیلی آ رہی ہے، دیہاتوں میں تو ہے، لیکن بہرحال تبدیلی ہوگی، لیکن اس بیچاری زندہ عورت کو مرنا پڑتا تھا شوہر کے ساتھ۔ عیسائیوں کے ہاں بھی طلاق نہیں تھی، لیکن اب نئے عیسائی جو ہیں نا، انہوں نے چھٹکارا قانونی لحاظ سے اختیار کر لیا ہے، اور وہ اتنا عام کر لیا ہے کہ اب اسلام بھی اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ہاں انہوں نے کیا، ہاں بالکل بالکل انہوں نے شروع کیا۔ ہاں یہ بات ہے، تو مطلب ہے کہ یہ وہ جدید خیال کے تھے نا، تو جدید خیال والوں نے کہا کہ کیوں نہیں ہو، تو قدیم خیال والے جو ہیں وہ نہیں، لیکن اب قانونی طور پہ سبھی نے کر لیا ہے، اب کر رہے ہیں، اب اتنے کر رہے ہیں کہ 80% اب وہاں طلاقی طلاقیں ہیں، اور معمولی بات پہ طلاق۔ جب کیس دیکھیں کیوں طلاق لے رہی ہو، شور خراٹے مارتا ہے، نیند خراب کرتا ہے۔ کیوں طلاق لے رہی ہیں، میرے کتے سے پیار نہیں کرتا۔ کیوں طلاق لے رہی ہو، یہ میرے دوستوں کو نہیں چاہتا۔ تو ایسی خرافات باتوں پہ عورتیں طلاق کا مطالبہ کر دی۔ کس کا، وہ ان کی کیا بات ہے، اب وہ تو آزاد معاشرہ ہے نا، تو جب طلاق نہیں تھی تو انہوں نے یہ کر دی ہے، تو اب مذہب رہا کہاں ہے؟ مذہب تو برائے نام ہی ہے کہ ہم عیسائی ہیں، اندر سے تو کچھ بھی نہیں رہا جی۔ تو مقصد یہ کہ اعتدال نہیں ان مذاہب میں، اسلام نے اجازت دی ہے لیکن انتہائی مشکل حالات میں، اور حضور نے فرمایا کہ ان ابغض المباحات عند اللہ طلاق، مباح اور جائز چیزوں میں جو سب سے زیادہ ناپسند جائز چیز ہے اللہ کے نزدیک وہ طلاق ہے، یعنی سخت ناپسند ہے اللہ کو، ٹھیک ہے نا، لیکن بہرحال اللہ نے اجازت دی ہے۔ تو یہ اسی صورت میں ہو کہ جب یعنی زندگی بالکل ناموافق ہو رہی ہے اور ایک عذاب بن چکی ہے، تو اس وقت اس عذاب میں مبتلا رہنے کے بجائے علاج اختیار کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے قانون، یعنی یہاں پر عدت کا بھی بیان فرمایا اور طلاق کا بھی بیان فرمایا، اور اس کے ساتھ متعلق جو یعنی بیوی کے رہنے کے اخراجات کے، یہ ساری چیزیں۔ ہاں ہمارے ہاں بھی یہی حال ہے جی، بات پہ، اور پھر طلاق دے کر بھی اس کو نہیں مانتے اور اس طرح گناہ کی زندگی گزارتے ہیں۔ طلاق دے کر بھی کتنے ہی لوگ ہیں پھر بیوی رکھی ہوئی، بہت حال ہے۔
وہ کہتے ہیں وقت میں 3 طلاق ہو جاتی ہیں اور ہمارے جو اہل حدیث حضرات ہیں اس کو نہیں مانتے. تو وہ تو کسی فقہ کے قائل ہی نہیں ہے. چاروں فقہا کا اتفاق ہے. فقہ حنفی کی بات نہیں ہے. شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی سارے فقہا متفق ہیں کہ 3 طلاقیں ایک وقت میں بھی 3 ہی ہیں. اس میں وقفہ کا وغیرہ کچھ نہیں نا لیکن مولانا وہ تو طریقہ غلط ہے یہ، اور ایسا کرنا شدید گناہ ہے. لیکن کسی نے یہ کام کر لیا تو 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں. یہ نہیں کہ وہ ایک ہوگی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. بس وہ بعض حضرات نے ایک چیز کو پکڑا ہوا ہے تو پکڑو، ہم کیا کر سکتے ہیں. مولانا رجی طلاقیں تو اب رواج ہی نہیں رہا دینے کا. یہ معاشرے میں ہم جو طلاقیں دیتی تھی بالکل بالکل. اس میں ایٹ اے ٹائم 3 طلاقیں. بات یہ ہے کہ اصل میں شادی ہی لوگ کرتے ہیں اور اس کے بعد مسائل سے واقفیت کو ضروری نہیں سمجھتے، اور پھر اپنی مرضی. اب پہلے یہ مسائل معلوم کرنے چاہیے کہ شادی تو کر رہے ہیں، لیکن علادگی کی اگر کوئی صورت پیدا ہو تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، جائز طریقہ کون سا ہے، اس کو بھی تو پہلے سیکھو نا. لیکن نہیں، اس کو کوئی نہیں سیکھتا. اور پھر یہ کہ وہی اندھا دھند طلاقیں ہوتی ہیں، اور پھر کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں. اب کیا کریں؟ کوئی کہتے ہیں کہ غصے میں طلاق دی تھی. ارے بھائی، تو پیار میں بھی کوئی طلاق دیتا ہے، اس کا مطلب کہ غصے کی طلاق نہیں ہوتی. کوئی کہتے ہیں جی 3 دی تھیں. تو یہ بس وہ لوگوں کی اپنی باتیں ہیں. ساتھ میں مسائل بھی سیکھنے چاہیے کہ بوقت ضرور طلاق دینی پڑ جائے تو کیا طریقہ اختیار کریں، کون سا طریقہ کار ہے. تو اسلام نے تو ہر چیز بہت آسان اور بات صاف کر دی ہے. سب متفق ہیں. ایک وقت تک سعودی گورنمنٹ بھی اس طرح ہی فتویٰ دیتی تھی. اب انہوں نے بھی مان لیا ہے کہ یہ موقف درست ہے، اور اب سعودی عدالتیں بھی اس پہ فتویٰ دیتی ہیں، فیصلے کرتی ہیں کہ 3 طلاقیں ایک وقت 3 ہی ہیں. تو یہ متفقہ مسئلہ ہے. یہ ہو گیا. چلیے. ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، اس سے پہلے کہ تم ان عورتوں کو چھو. لیکن یہاں مس سے مراد صرف ہاتھ لگانا نہیں ہے بلکہ باقاعدہ مباشرت. تو ایسی صورت میں اگر طلاق دو تو فما لکم علیہن من عدت، تم پر ان عورتوں کی کوئی عدت نہیں ہے. تعتدونہا، جو عدت یہ شمار کریں، ان کی کوئی عدت نہیں ہے. فمتعوہن، تو ان کو کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچاؤ، کچھ نہ کچھ دو. تو میں نے کہا کہ اگر اس کی مہر مقرر نہیں ہے تو پھر ایک جوڑا کپڑے دینا واجب ہے، اور اگر مہر مقرر تھا تو مہر کے ساتھ ساتھ ایک جوڑا دینا مستحب ہے. کی بات ہے. ہمارے دوست میں جہاں پر اچھی لوگوں سے جانتا ہوں، اپنی فیملی کو جانتا ہوں، ورجینیا کے ہیں. تو وہ صاحب ڈاکٹر ہیں، زمانے میں تھوڑا کافی غصے میں تھے شاید، جلدی بکتے ہیں تو بات کو گڑبڑی ہو جاتی ہے. تو اس زمانے میں میرے پاس آئے تھے بات میں جس وقت ایسا ہوا تھا. اس وقت وہ غصے میں اتنے تھے کہ آواز بلند کہہ دیے اللہ جیسا بتا. اور وہ اتنا گرم مچھلی تھی اس وقت. پھر بعد میں اس کے بعد پھر تھوڑے دن کے بعد 2 لڑکے ایک لڑکا ایک لڑکی، اس کے بعد پھر وہ مل گئی تھی ہمارا. تو وہ وٹنس میں تھا، اس کے میں تھا، ان کی والدہ بھی تھی، بیٹی تھی. تو اب یہ ایسی سچویشن کیسا بول رہے ہیں مجھے معلوم ہے، اس لیے بہت نہیں کر رہا ہے کہ یہ کیسی میرا کیا رول ہے اس میں. آپ کو تو کہہ دینا چاہیے کہ بھائی ہاں میں تو کہہ دیا. ہاں ٹھیک ہے. دیکھیے وہ یہ بات بھی اس لیے معلوم ہو رہا ہے کہ میں غصے میں اگر ایک بار اگر کہہ دیا سر تو اسلام میں غصے غیر غصے کی بات نہیں ہے. دیکھیے ہاں، اگر ایسا غصہ ہے کہ پاگل ہو گیا ہے، ایسا غصہ ہے کہ پاگل ہو گیا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ منہ سے کیا نکل رہا ہے، تو اس کا اعتبار تو خیر نہیں ہے. لیکن جس کو پتہ ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں،
ڈاکٹر میری فیملی نے اس کو باقاعدہ ریٹن طلاق دی گئی، اس میں جیسے ہمارا ہوئے ہو، ہاں اس کے بعد وہ ایک اور وہیں چلے گئے کسی مستری آدمی کے پاس، تو میں نے اس لیے نا وہ اہل حدیث انہوں نے مطلب نیچے دے دیا کہ بھائی 3 طلاق پینی ہے آپ بس کیا کریں گے اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن جمہور امت کا یہی فیصلہ میں نے آپ کو کہہ دیا، جمہور امت کا یہی فیصلہ ہے۔ اگر کچھ حضرات اس سے مختلف ہیں وہ جانے ہم جانے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ وہ بیچارے کبھی بھی میرے سامنے آتے تو میرے حالات نظر آتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ میں کیا کروں اس طرح سے۔ وہ بچے بڑے ہو گئے، کالج چلے گئے بچے، اور ساتھ تو ہیں، اور ابھی تک ساتھ ہیں۔ نہیں تو بچے تو پہلے کے ہوں گے نا، طلاق سے پہلے کے نا، پہلے سے ہاں وہ تو طلاق وہ تو پہلے کے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن طلاق کے بعد تو ان کے لیے کوئی مناسب نہیں ہے کہ وہ ساتھ رہیں۔ کچھ نہیں کر سکتے جی تو کچھ نہیں کر سکتے۔ نہیں خیر میں یہ کر رہا ہوں، آپ نے بتایا ہے تھا صبح، ان کو تو معلوم ہے کہ ہاں تو میرے بس کیا ہے۔ بس اور کیا، جب ایک آدمی کو ایک چیز معلوم ہے اور پھر وہ نہیں مانتا تو وہ جانے۔ وَسَرِّحُوهُنَّ، دیکھیے اور بھی اللہ فرماتے سَرِّحُوهُنَّ، اور ان کو آزاد کر دو، چھوڑ دو عورتوں کو، سراحً جمیلہ، بہت اچھے انداز سے چھوڑنا۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ طلاق ہو جانے کے بعد بھی ان کو اچھے انداز سے چھوڑو، ان سے علیحدگی اچھے انداز سے کرو۔ اور یہاں تو طلاق کا معنی ہے عداوت اور دشمنی، جب طلاق ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں جی مستقل دشمنی، اور جتنا چاہے اس پہ وہ مظالم ڈھانا چاہے تو مظالم، ان کی چیزیں بھی چھین لیں گے جی، اس کی اپنی چیزیں بھی چھین لیں گے، یہ بھی تجھے دینا پڑے گا، یہ بھی دینا پڑے گا، کہیں مار پیٹ بھی ہوتی ہے، کہیں فوراً گھر سے نکال بھی دیا جاتا ہے جی کہ ادھر جانی گزارے گی اپنے گھر، اور پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہوتا۔ یعنی ایک مستقل دشمنی اور عداوت، اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو ان کو باعزت طریقے سے اچھے انداز سے روانہ کرو، اور اچھا انداز یہ ہے کہ ایک جوڑا کم سے کم کپڑے بھی دو اپنے پاس سے، باقی جو ان کے حقوق ہیں وہ بھی مالی حقوق وہ سب ادا کرو۔ تو اس سے اچھی بات یعنی کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اس تعلیم پہ کون عمل کرتا ہے؟ نہ تو طلاق دینے کے اصول اور ضوابط کی کوئی پابندی کرتا ہے جی، اور نئی علیحدگی کے بعد جو صورتحال ہونی چاہیے اس کی کوئی پابندی کرتا ہے۔ تو بات تو یہ کہ عمل چھوڑا ہوا نا، عمل چھوڑا ہوا۔ تو فرمایا کہ اب علیحدگی ہوگی تھوڑی سی مسئلہ، تو پچھلے وقت کو بھی دیکھو نا، کتنا زمانہ کتنا خوش اصولی سے ہمارا گزرا ہے، اس کو بھی تو سامنے رکھو۔ لیکن وہ سب پھر بھول جاتے ہیں، اور وہ آخری بات کو لے کر پھر ایک دوسرے پہ ظلم و ستم ڈالتے ہیں، پھر ان کی غیبتیں ہوتی ہیں، پھر کیا نہیں۔ تو ورنہ سراحً جمیلہ، اچھے انداز سے رخصت کرو، باعزت طریقے سے رخصت کرو، کچھ دے دلا کے رخصت کرو، علیحدگی ہوگی تو کوئی بات نہیں۔ یہ تو ایک عام قانون تھا طلاق کا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اگلی آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی آپ کے نکاح کے احکامات ہیں جو حضور کے ساتھ خاص ہیں۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، ہم نے حلال کر دی ہیں آپ کے لیے آپ کی بیویاں۔ ازواج، زوج کی جمع زوج ایک بیوی، اور ازواج یعنی جتنی آپ کے نکاح میں اس وقت بیویاں ہیں وہ سب ہم نے آپ کے لیے حلال کر دیں۔ یہ اس لیے کہا کہ 4 سے زیادہ بیویاں امت کے لیے حلال نہیں ہیں۔ اگر کوئی آدمی مسلمان ہوتا ہے اور اس کے 4 سے زیادہ اس کی بیویاں ہیں تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ فوراً 4 چھوڑ کے باقی کو آزاد کر دے۔ 4 سے زیادہ نہیں رکھ سکتا، جیسے سورہ نساء کے شروع میں مثنی و ثلاثہ و رباع، بس اس سے آگے نہیں۔ لیکن نبی کی خصوصیت ہے کہ جتنی بھی آپ کے نکاح میں وہ سب ہم نے آپ کے لیے حلال کر دی ہیں جی۔ اللاتی آتیت اجورہن، جن کے مہر بھی آپ ادا کر چکے ہیں،
تو وہ سب آپ کے لیے حلال ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بھی بہت بڑا اعتراض دنیا میں پھیلایا جاتا ہے کہ دیکھو جی ان کے نبی کی تو کئی بیویاں ہیں، کئی بیویاں ہیں، اور پھر اسلام امت کے لیے بھی 4 کی اجازت دیتا ہے، اور یہ وہ لوگ اچھالتے ہیں جو لاتعداد ناجائز طریقے سے جتنی چاہو، لیکن جائز ایک سے زیادہ نہ ہو، یہ ان لوگوں کے پروپیگنڈا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ جائز ضرورت کے تحت اتنی ہیں، یہ لمٹ ہے، اس سے اوپر جائز ہی نہیں، ناجائز کی تو بات ہی چھوڑو۔ تو اس کو بھی اچھالتے ہیں نبی کے مسلم، اور بھی کئی باتیں اسلام کی ہیں، لیکن جیسے ایک یہ بھی بات اچھالتے ہیں کہ دیکھو ان کی، حالانکہ نبی کے مسلم کی تعدد ازواج یہ اس مقصد کے لیے نہیں تھیں جس مقصد کے لیے یہ سمجھتے ہیں، جس کے لیے یہ سمجھتے ہیں وہ بات نہیں تھی۔ آپ کی یعنی پوری ہسٹری بتا رہی ہے کہ آپ کتنے عفیف تھے، کتنے پاک دامن تھے، کتنے کنٹرول رکھنے والے اپنے اوپر تھے جی۔ 25 سال جو جوانی کا دور ہوتا ہے، یہ شباب کا دور ہوتا ہے، عربوں میں 10 20 وہاں بھی کوئی لمٹ نہیں تھی، عورتیں ہوتی تھیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال دیکھیے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت، نبوت والی طاقت دیکھیے، آپ تو جتنی کر سکتے تھے، لیکن اپنے سے 15 سال زیادہ بوڑھی خاتون، 15 سال بوڑھی خاتون جو 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہے، اس سے آپ نے، بچے بھی اس کے ہیں، اس سے آپ نے شادی کی، اور پورے 25 سال مزید اس کے ساتھ گزارے، اور جب تک وہ زندہ رہی آپ نے دوسرا نکاح کیا ہی نہیں۔ جب حضور کے 50 سال ہوئے عمر کے، اب بڑھاپا ہے جی، ان کا انتقال ہو گیا، تو دوسری بوڑھی خاتون حضرت سودا، وہ بھی بیوہ تھی، ان کی عمر بھی 50، حضور کی بھی عمر 50 جی، تو اس کے ساتھ شادی کی، 4 سال اس کے ساتھ بھی گزارے۔ پھر انہی خاتون کے کہنے پر ابو بکر کی بیٹی سے کہا، اسی نے کہا تھا کہ ابو بکر کی بیٹی سے آپ شادی کر لیں، انہی کی تحریر سے۔ تو ابو بکر کی بیٹی اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ بچی تھیں، نابالغ تھیں، تو صرف نکاح ہو گیا، ماں باپ نے بھی خوشی سے، اپنی بیوی نے بھی کرایا یہ کام خوشی سے، اور پھر مدینہ جانے کے بعد جب جوں ہی وہ بالغ ہوئیں تو حضور کے پاس آئیں۔ تو یہ واحد خاتون ہیں جو کنواری کی حیثیت سے حضور کے گھر میں آئیں، لیکن کب آئیں؟ 54 ایئرس کے بعد، اتنے یعنی بڑھاپے کو پہنچ گئے، جب کہ آپ کی اب وہ شادی والی خواہشات ہی نہیں رہیں اس وقت آئیں۔ اور ان کے آنے کے بعد پھر مدینہ میں پھر لگاتار کئی بیویاں آپ کی ہوئیں۔ اب بتائیں کہ اس زمانے، اس عمر میں اتنی بیویوں کی کیا ضرورت تھی آپ کی؟ اگر کوئی نفسانی خواہشات ہوتی، اس کا دور تو گزر چکا 2 بوڑھی خاتونوں کے ساتھ، اب تو خواہشات کا دور نہیں ہے۔ اب جو زیادہ عورتیں آئی ہیں تو ان کے مقاصد اور ہیں، جن میں سب سے بڑا مقصد تھا اسلام کی نشر و اشاعت، کہ اب چونکہ مدینہ میں آ کر ایک کھلی فضا ملی ہے اور لوگ زیادہ سے زیادہ مسلمان ہو رہے ہیں، تو ان عورتوں کی تعلیم و تربیت کے لیے عورتوں کے مسائل عورتوں ہی سے سیکھے جا سکتے ہیں۔ تو حضور نے زیادہ شادیاں کیں، زیادہ تعلیم گھر میں ہو، وہ خواتین تک اسلام کو پھیلائیں، اس لیے ہوئی زیادہ شادیاں۔ اب خواہش والی بات نہیں رہی، ایک مقصد تو یہ تھا، اور چنانچہ وہ بھی آپ کی بیوی نے ماشاءاللہ اتنا کام کیا، اتنا تعلیم کا کیا کہ حضرت عائشہ کی تو بات ہی کی کہ انہوں نے تو عورتوں کیا مردوں میں بھی اتنا اسلام پھیلایا کہ بات حضرت ام سلمہ ہو گئی جی۔ تو کسی نے کم کسی نے زیادہ، یعنی خوب اسلام کو دنیا میں پھیلایا۔ ایک دوسری وجہ یہ تھی کہ عرب لوگ
قومی مزاج کے لحاظ سے اگر کسی قوم میں کسی کی شادی ہو جاتی تو ایک طرح دوستی بڑھ جاتی تھی، اگر دشمنی ہوتی تو دشمنی کم ہو جاتی تھی، اور اپنے خاندان میں کسی کی شادی ہو جانے سے وہ اس کو اپنا داماد سمجھتے تھے جی۔ اب دیکھیے قریش میں جب تک حضرت خدیجہ تھیں تو حضور کے ساتھ مخالفت تو تھی، لیکن پھر بھی لوگ ان کی رعایت کرتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد سلسلہ بڑھ گیا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ جب رضی اللہ عنہ نہیں تھے تو کتنے شدید مخالف تھے، سخت مخالف تھے، لیکن ان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ جب ہجرت کر کے حبشہ گئیں اور وہاں ان کی شادی حضور سے ہوئی غائبانہ طور پہ نا، تو اس کی مخالفت تھوڑی سی کم ہوگی، پوری تو نہیں ہوئی لیکن کچھ کم ہوگی، اور مدینہ آنا جانے لگے۔ اسی طریقے سے باقی قوموں میں جس قوم میں حضور کی شادی ہوئی مخالفت نسبتاً کم ہوگی۔ تو ایک یہ مقصد تھا کہ آپ کی مخالفت اقوام میں کم ہو، جن میں شادی ہوئی تو ان کے ساتھ تھوڑا سا تعلقات کم ہو گئے۔ تو اصل مقصد تھا تعلیم کا، دین کی تعلیم پھیلانے کا، اور دوسرا یہ کہ عربوں کے اندر، پوری قوموں کے اندر یعنی آپ کی مخالفت کم ہو جائے اور آپ کے ساتھ نسبتاً تعلقات اچھے ہو، تاکہ فضا تبلیغ کے لیے۔ تو ان اغراض کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی تھی، کوئی نفسانی خواہش نہیں تھی جس کو یہ لوگ اچھالتے ہیں۔ تو ہم نے حلال کر دیا آپ کے لیے وہ خواتین، وہ آپ کی بیویاں جن کے مہر آپ ادا کر چکے ہیں، وما ملکت یمینک، اور وہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں جن کے آپ کے ہاتھ مالک ہیں، یعنی جو آپ کی شرعی لونڈیاں ہیں، شرعی باندیاں ہیں۔ اس میں بظاہر کوئی خصوصیت نہیں، کیونکہ شرعی باندیاں تو عام مسلمانوں کے لیے بھی حلال ہیں، اور اس کی کوئی لمٹ بھی نہیں ہے، 3-4 والی جتنی باندیاں ہیں وہ اپنے مالک کے لیے حلال ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو حضور کے لیے بھی، تو نبی کریم علیہ السلام کی ملک یمین میں 3 ہی باندیاں تھیں۔ ایک ماریہ قبطیہ جو مصر سے آئی تھی، وہ آخر تک باندھی ہی رہی، ان سے ایک بیٹا بھی ہوا حضرت ابراہیم جی، اور ایک حضرت صفیہ تھی بنی نذیر کے سردار کی بیٹی، لیکن وہ باندی کی حیثیت سے آئی تھی، لیکن آپ نے آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا۔ ایک دوسرے بھی یہودی تھی ریحانہ رضی اللہ عنہ، وہ بھی بنی نذیر کی خاتون تھیں، تو ان کو بھی آپ نے آزاد کر کے بیوی بنا لیا تھا۔ تو مطلب کہ ایک ہی باندی رہی آخر تک، 2 باندیاں تھیں پر ان کو آزاد کر کے بیوی بنا دیا۔ تو باندیوں کے لیے لمٹ تو مسلمانوں کے لیے بھی، حضور کے لیے بھی نہیں۔ فرق یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باندی رہ چکی ہو اس کے ساتھ بھی کسی کا نکاح بعد میں نہیں ہو سکتا، جیسے کہ آپ کی بیویوں کے ساتھ کسی کا نکاح نہیں ہو سکتا، ایسے باندیوں کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کو خاص طور پہ ذکر کیا۔ باقی لوگوں کی باندیاں آزاد ہونے کے بعد یا وہ اپنی زندگی میں کسی کو شادی کر کے دیں ہو جاتا ہے۔ تو آپ کی وہ باندیاں جس کے آپ کے ہاتھ مالک کی مما افاء اللہ علیہ کا، یعنی ان میں سے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے فری میں عطا کی ہیں، مفت میں آپ کو عطا کی ہیں باندیاں جی، ان کے علاوہ یعنی فی الوقت جو آپ کی بیویاں ہیں آپ کے لیے حلال ہیں، جو آپ کی باندیاں ہیں جتنی سب آپ کے لیے حلال ہیں، اور وہ بنات عمک، آپ کی چچا کی بیٹیاں، و بنات عماتک، آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں، و بنات خالک، آپ کے ماموں کی بیٹیاں، و بنات خالاتک، اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں بھی آپ کے لیے حلال ہیں، حلال ہیں۔ لیکن اس میں صرف آپ کی پھوپھی کی ایک بیٹی ہی آپ کی بیوی تھی، زینب بنت جحش، جس کا پیچھے ذکر گزرا ہے نا، یہ آپ کی، باقی بیویوں میں سے کوئی بھی ان میں اس رشتے کی کوئی نہیں تھی، کوئی چچا کی بیٹی ہو، کوئی ماموں کی بیٹی ہو، کوئی خالہ کی بیٹی ہو، نہیں۔
اس میں بھی کنڈیشن ہے، وہ یہ کہ اللہ تی ہاجر نما کا، آپ کی یہ کزن عورتیں جو ہیں وہ آپ کے لیے جائز ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ مدینہ ہجرت کی ہے. جنہوں نے ہجرت نہیں کی وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے، چاہے وہ آپ کی کزن ہیں لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی تو ان سے آپ نکاح نہیں کر سکتے. جنہوں نے ہجرت کی مدینہ وہ آپ کے لیے حلال ہے. تو ان میں وہ زینب ہی تھی. آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن ام ہانی رضی اللہ عنہ جو چچا کی بیٹی تھی، ابو طالب کی بیٹی تھی، وہ مسلمان تھی، ان کے ساتھ نکاح کی خواہش ظاہر کی تھی، لیکن چونکہ انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی نکاح نہیں ہوا. ہجرت نہیں کی تھی، مکہ ہی میں رہیں تو نکاح نہیں ہوا. اور یہ انہوں نے ہجرت کی تھی، ان کے ساتھ نکاح بھی ہوا اور خود اللہ نے کرایا. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کزن ہیں یعنی ان کے ساتھ آپ کی نکاح درست ہے بشرطے کہ انہوں نے ہجرت کی ہو. اور یہ شرط کیوں لگائی؟ اس لیے کہ ایک پوزیشن تو ان کی آپ کے رشتہ دار ہونے کی ہے کہ وہ آپ کی رشتہ دار ہیں جی، تو ان کے لیے بات قابل فخر ہے. اور دوسری یہ کہ اگر وہ آپ کی بیویاں بن جاتی ہیں تو ڈبل فخر ہو جاتا جی. اور اللہ کو یہ فخر پسند نہیں ہے، وہ دوسری بیویوں پر روب جماتی ہیں، لو جی ہمارا تو ڈبل رشتہ ہے جی. تو اللہ نے کنڈیشن لگا کہ ہجرت کی ہو تو، اس لیے کہ جب ہجرت کریں تو پھر ذرا دم خم نیچے ہو جاتا ہے. ہاں ہجرت کی ہے تو پھر مطلب کہ تھوڑی سی لیول نیچے آ جاتا ہے، پھر وہ اتنا سر نہیں اٹھا سکیں گی. اور ہجرت نہ کی اور شادی کر لی پھر دو رشتوں کی وجہ سے وہ زیادہ سر اٹھائیں گی، اور یہ نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ان کی بیوی کوئی ایسا سر اٹھائے. ایک تو یہ جو فی الحال آپ کی بیویاں ہیں جن کے مہر ادا کر چکے ہیں یہ سب آپ کے لیے حلال ہیں، اور اللہ کہتا ہے میں نے حلال کیے ہیں، کسی کو اعتراض کا کیا حق ہے؟ یہ تو میں نے حلال کی ہیں، کسی کو اعتراض کا کیا حق ہے؟ دوسری جو آپ کی باندیاں ہیں، تیسری جو آپ کی یہ کزن عورتیں ہیں بشرطے کہ یہ شرط ان میں پائی جائے. چوتھی وامرأۃ مؤمنۃ، اور کوئی ایماندار عورت، مومنہ عورت، ان وہبت نفسہا للنبی، اگر وہ اپنے آپ کو خود نبی کو ہبہ کرے، گفٹ میں پیش کرے، بغیر مہر کے پیش کرے، مطلب یہ ٹھیک ہے نا، یعنی بغیر مہر کے خود کو پیش کرے کہ آپ مجھ سے شادی کریں میں مہر نہیں لیتی جی، تو حضور کے لیے اس کی اجازت ہے. اگر نبی چاہیں تو اس کی پیشکش کو قبول کریں تو بغیر مہر کے وہ آپ کی بیوی بن سکتی ہے. اور کوئی آدمی اس طرح نہیں کر سکتا کہ کوئی عورت پیشگی کہے کہ آپ مجھ سے شادی کریں میں آپ سے مہر نہیں لوں گی، نہ، وہ کہیں بھی تب بھی اس کی پیشکش کا کوئی اعتبار نہیں، نکاح ہوتے ہی مہر لاگو ہو جائے گا. یہ اور بات ہے کہ نکاح کے بعد پھر وہ اس کو معاف کر دے کل یا آدھا، لیکن نکاح کے بعد مہر لاگو ہو جائے گا. لیکن نبی کو یہ پیشکش ہو اور وہ قبول کر لیں تو مہر ہوگا ہی نہیں. اور اس میں مومنہ کی شرط اس لیے لگائی کہ کتابیہ عورت کے لیے یہ قانون نہیں ہے. اگر کوئی یہودی عیسائی عورت نبی کو یہ پیشکش کرے تو بغیر مہر کے حضور اس کو قبول نہیں کر سکتے، مہر دینا ہوگا. لیکن مومنہ عورت یہ پیشکش کرے تو بغیر مہر کے حضور قبول کر سکتے ہیں. اور ایسی پیشکش آپ کو ایک ہی دفعہ ہوئی تھی لیکن آپ نے اس کو قبول نہیں کیا. ایک عورت آئی تھی، اس نے خود کو پیش کیا لیکن حضور نے معذرت کر لی اور پھر کسی صحابی سے اس کی شادی کرا دی. خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ خالص آپ کے لیے ہے جی، مطلب کہ وامرأۃ مؤمنۃ، کوئی مومنہ عورت اگر اپنے آپ کو ہبہ کر دے، بخش دے نبی کو بغیر مہر کے،
ان اراد النبی ان یستنکحا، اور نبی بھی چاہے اس سے نکاح کرنا تو کر سکتا ہے بغیر مہر کے، اور یہ چیز خالص آپ کے لیے ہے، من دون المؤمنین، باقی مومنوں کے لیے یہ نہیں، وہ بہرحال مہر ان کو دینا ہوگا۔ یہ چند خصوصی باتیں حضور کے لیے فرمائیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں قد علمنا ما فرضنا علیہم، اور ہم خوب جانتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں جو کچھ ہم نے مقرر کیا ہے ان آل ایمان پر، مسلمانوں پر، فی ازواجہم، ان کی بیویوں کے بارے میں جو حقوق ہم نے مقرر کیے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ حقوق ہم جانتے ہیں کہ کیا کیا حق ہم نے مقرر کیا ہے، جس میں مہر دینا ایک حق ہے، ٹھیک، نان نفقہ، مکان، خرچہ، لباس وغیرہ، یہ ساری چیزیں، وما ملکت ایمانہم، اور جن کے ان مومنوں کے ہاتھ مالک ہیں، یہ جو ان کی شرعی باندیاں ہیں، ان کے کیا حقوق ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ جانتے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بتا دیا کہ بیویوں کے یہ حقوق ہیں، باندیوں کے یہ حقوق ہیں کہ باندی کے لیے کوئی مہر نہیں، نکاح کی بھی ضرورت نہیں، اس کا ملکیت میں آنا ہی نکاح ہے، وہ مالک بن گیا، آپ نے خرید لی، بس وہ آپ کی، یا حکومت نے آپ کو دے دی، یا آپ نے خود جا کر خرید لی، تو خریدتے ہی وہ آپ کے لیے حلال ہے، اس میں نکاح وغیرہ کی ضرورت نہیں، نہ اس کے لیے کوئی مہر ہے نہ کچھ ہے، جی۔ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ، فرمایا یہ خصوصی احکامات اے نبی آپ کو اس لیے دیے ہیں تاکہ آپ پر کوئی حرج نہ ہو، آپ کے لیے کوئی تنگی نہ رہے، یعنی آپ کی ڈیوٹی ادا کرنے میں آپ کے لیے کوئی تنگی نہ رہے، آسانی رہے، تو آپ کی آسانی کے لیے یہ خصوصی احکامات آپ کو دیے ہیں تاکہ آپ اپنے پروگرام کو چلانے میں کسی تنگی، کسی مشکل سے دوچار نہ ہوں۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا الرحیمہ، پھر بھی کسی سے کمی بیشی ہو جائے تو اللہ غفور الرحیم ہے، یعنی قصد و ارادے سے تو کوئی نہیں کر رہا، لیکن پھر بھی کسی کی حقوق میں معمولی اونچ نیچ ہو جائے، چھوٹی موٹی بات، تو اللہ اس کو بخشنے والے اور مہربان ہیں۔ یہ بات سمجھ میں نہیں کہ یہاں پہ بچے جو بڑے ہیں وہ وطن سے متفق نہیں ہے کہ کزنس کی شادی ہے، تو مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ان کو یہ ڈر ہے، سائنس کو لوگ اس میں ترجیح دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا کرنے سے جو اولاد ہونے والی ہے اور لوگوں کے اندر کچھ نہ کچھ ڈیفیکٹ ہوتا ہے۔ کون یہ تو ان کے خیالات ہیں، یہ تو ان اگر ایسی حالات ہیں تو قرآن میں اس کی اجازت ہے۔ بالکل بات، اگر کوئی اس کو جائز نہیں کہتا تو یہ تو قرآن حکیم کی آیت کے بالکل منافی ہے اور کفر کا اندیشہ ہے۔ ویسے کوئی نہیں کرتا تو اپنی بات ہے، آپ جس سے چاہیں کریں، جس سے چاہیں نہ کریں، لیکن اس کے لیے فتویٰ دینا کہ یہ ایسا نہیں ہے یا یہ کہیں کہ نہیں ہونا چاہیے، یہ تو قرآن وہ تو بڑی خطرے کی بات ہے۔ جی کیا ہے؟ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں، جی کہہ رہے ہیں کہ یہ کرسچن میں یہ چیز کو بہت آج مشابہ ہے، مسلمان کی بات اسی مجھے وہ ان کی دیکھا دیکھی نا، ان کی دیکھا دیکھی یا ان کے پڑھانے سے یہ بات سامنے آئی ہے۔ ہم اپنے کزن سے شادی نہیں کریں گے، کرسچن سے ان کو دیکھ کے یہ کہہ رہے ہیں ہمارے، چل چاہے وہ سائنس کے اصولوں کے تحت کہہ رہے ہیں یا کچھ بھی کہہ رہے ہیں، تو یہ ان کا نظریہ ہے، ان کا نظریہ ہے، اصول تو پتہ لیکن یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیوی، حضور علیہ السلام کی اپنی ایک کزن سے شادی ہے، ٹھیک ہے نا، اور پھر اس طریقے سے خاندان میں اصل میں ہم لوگوں کو چونکہ پتہ نہیں ہے نا، جیسے بھی یہ تو ہم اس چیز کو جی سب سے پہلے ہمارے پاس جہالت ہے، یہی بات کیا کام کیا ان کے بارے میں ہمارے کو معلوم۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کی کون سی گارنٹی ہے کہ آپ نے غیر کزن سے شادی کی تو آپ کے بچے ٹھیک ہیں، کیا لوگوں کے خراب نہیں ہیں؟ وہ کچھ وہی ہو سکتا ہے، کچھ بھی خراب وہ تو ایک فطرتی بات ہے، وہ الگ چیز ہے، اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جی تو بہرحال یہ ایک غلط نظریہ ہے جو پھیلایا جا رہا ہے۔ یا شاید ہندوؤں میں بھی یہ ہے کہ وہ کزن سے شادی نہیں کرتے، تو وہ بھی اس چیز کو وہ کرتے ہیں، وہاں سے بھی اس چیز کا مذاق اڑاتے ہیں، کس کا؟ کزن سے شادی کرا، ہاں وہ ہندوؤں میں بھی ہے، وہ cousin جب سے ایک چیز کسی کے ہاں نہیں ہوتی تو ان کو عجیب ہی لگتی ہے نا، جی ہاں جب ایک چیز ایک کے ہاں نہیں ہے تو اس کو عجیب ہی لگے گی، تو ان کو عجیب لگتی ہے تو لگنے دیں، اس میں کیا بات ہے؟
ہماری تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے، تو ہمارا تو سسٹم ڈفرینٹ ہے. ان کو کہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی حضرت سارہ کزن تھی، اور تم ابراہیم علیہ السلام کو تو سارے ہی مانتے ہو ہاں جی، ان کی عزت تو سبھی کرتے ہو، تو حضرت سارہ تو ان کی کزن تھی چچا کی بیٹی تھی، جی. چچا کی بیٹی. ہاں تو یہ کیا بات ہے؟ یہ کوئی بات نہیں. چلیے ترجی من تشاء منہن، ترجی من، یہ بھی ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص حکم ہے. عام حکم یعنی امت کے لیے یہ ہے کہ اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، تو ان میں برابری اور مساوات فرض ہے، واجب ہے. وقت دینے میں، کھانے پینے میں، لباس میں، رہائش میں، ہر چیز میں مساوی اور برابر سلوک کرنا لازمی ہے. کوئی نہیں کرے گا تو وہ سخت مجرم ہے. قیامت کے دن اٹھے گا تو آدھا جسم اس کا فالج زدہ ہوگا، جیسے آدھا جسم فالج ہو چکا ہے. قبر سے اٹھتے ہی اس کی یہ حالت ہوگی. یہ نشانی ہوگی کہ اپنی بیویوں میں انصاف نہیں کرتا تھا. آگے چل کر تو پھر حساب کتاب الگ ہے نا، لیکن قبر سے اٹھتے ہی لڑکھڑائے گا آدھا جسم. یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ اس شخص کی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں، ان کے ساتھ انصاف نہیں کرتا تھا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مثلا و رباع، ثلاثہ و رباع، ٹھیک ہے 2 3 4 کر سکتے ہو. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، لیکن اگر تم ڈرو کہ تم ان میں انصاف نہیں کر سکو گے تو فواحدۃ، پھر ایک ہی پر بس کرو، ایک ہی پر بس کرو. جی تو کڑی شرط کے ساتھ ہے، کڑی شرط کے ساتھ. ٹائم کیسے ہوگا؟ جیسے یہ ایک دن ادھر ایک دن ایسے ہوگا یا ہفتہ؟ وہ آپس میں طے کر لیں، طے کر لیں. ہفتہ ہے، 2 دن ہیں، 3 دن ہیں، جو بھی طے کرے پھر اس کی پابندی کرنی ہے. یہ مطلب یعنی روز کا روز تبدیلی ہے، گھنٹوں کے حساب ہے، یہ تو آپ پر ہے نا. گھنٹوں کے حساب سے ہے، دنوں کے حساب سے ہے، دن کے حساب سے ہے، لیکن جو ہے پھر اس کی پابندی ہے. اگر یہ دوسری شادی اگر کر رہے ہیں، ایک ضرور بات پوچھنا تو پہلی بیوی سے اجازت لینی پڑتی ہے؟ نہیں، کوئی نہیں. اگر پہلے نکاح کے وقت کوئی ایسی کنڈیشن نہیں لگائی تھی کہ دوسری میری اجازت کے بغیر نہیں کرو گے تو پھر کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر پہلی کے ساتھ یہ شرط تھی کہ دوسری نہیں کروں گا یا کروں گا تو آپ سے پوچھ کے کروں گا یا آپ کی اجازت سے کروں گا تو پھر، ورنہ نہیں. نبی کریم علیہ السلام اس پابندی سے مستثنیٰ ہیں، اور یہ آیت اسی کو بیان کرتی ہے کہ آپ پر بیویوں کے درمیان مساوات ضروری نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود حضور سختی سے مساوات کرتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ پابندی آپ سے ہٹا دی تھی. ترجی من تشاء منہن، ترجی ارجاء سے، ارجاء کا معنی پیچھے ہٹانا، پیچھے اپنی جگہ سے پیچھے ہٹانا. ترجی من تشاء، آپ پیچھے ہٹا دیں اپنی بیوی میں سے جس کو چاہیں. وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ، اور اپنے پاس ٹھکانہ دیں جس کو چاہیں. یعنی جس کے پاس آپ رہنا چاہیں آپ کی مرضی ہے، جس کے پاس نہ رہنا چاہیں آپ کی مرضی ہے. جن کو پیچھے ہٹائیں یعنی ان کے پاس نہ رہنا چاہیں آپ سے نہیں پوچھیں گے، اور جن کے پاس رہنا چاہیں آپ سے نہیں پوچھیں گے. جی مطلب کہ آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. ٹھیک. اور یہ کہ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، اور جس کو آپ نے الگ کیا تھا پھر آپ نے اس کو چاہا تو بھی آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے پہلے تو پیچھے کیا تھا آپ کیوں چاہ رہے ہیں، یہ بھی نہیں پوچھیں گے. آپ اس سلسلے میں یعنی بالکل آزاد ہیں، جتنا وقت جس کے ساتھ گزارنا چاہیں نہ گزارنا چاہیں، جس کے پاس نہیں گزارنا ہے آپ اس کے پاس گزارنا چاہتے ہیں، آپ سے اس کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی. تو جس کو آپ چاہنے لگیں ان میں سے جن کو آپ نے الگ کیا تھا تو بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں. فرمائے یہ پابندی کیوں ہم نے اٹھائی ہے آپ کے لیے، تاکہ آپ کے لیے کسی قسم کی دشواری اور پریشانی نہ ہو.
آپ کے کام میں، آپ کے مشن میں کوئی، ورنہ ادھر سے کھینچا تھا نہیں کہ نا بیویوں کی، ہاں جی یہ تو میرا وقت تھا، آپ کہاں تھے جی، آپ میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ اور آپ حالانکہ تبلیغ کر رہے ہیں، کوئی وفد آیا ہوا ہے، کوئی کسی کو سمجھا رہے ہیں، دیر ہو رہی ہے آنے میں، تو اگر پابندی ہوتی تو وہ تو پھر ٹائم گنتی نا، آج تو آپ لیٹ آئے ہیں، تو آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے، جس وقت آئیں، جس کے پاس آئیں، جتنا وقت دیں نہ دیں کوئی آپ سے پوچھ نہیں ہے، تاکہ آپ اپنے مشن کو زیادہ ٹائم دے سکیں۔ ذالک ادنی ان تقر اعینہن، یہ پابندی اس لیے اٹھا لی آپ سے تاکہ آپ کی سب بیویوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، ان کی آنکھیں آپ سے ٹھنڈی رہیں، ولا یحزن، اور ان کو کوئی غم نہ ہو، آپ کا آنے یا نہ آنے کا کوئی غم نہ رہے، خوش رہیں، وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ، اور خوش رہیں جو وقت بھی آپ ان کو دیں، سب اس پہ خوش رہیں کہ ہمارا تو حق ہی نہیں تھا، آپ کا شکریہ، آپ آگے نہ آتے تو بھی آپ کا حق نہیں، ہمارا کوئی حق نہیں تھا، اللہ نے یہ حق ہٹا دیا ہے، آپ آئے ہیں، آپ کا شکریہ، تو آنے پہ شکر گزار ہوں گی، خوش ہوں گی، نہ آنے پہ ان کو کوئی غم نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ پر تو پابندی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، کہ اوپر کی بات کیسی ہے، اندر کیا ہے، اللہ یہ بھی جانتے ہیں۔ وکان اللہ علیما حلیما، اللہ علم والے ہیں لیکن اللہ تحمل والے بھی ہیں، یعنی اللہ تو اندر سے بھی جانتے ہیں کہ اوپر سے میٹھی میٹھی بات کرتا ہے لیکن دل کڑ رہا ہے، اللہ کو پتہ ہے، اور اللہ دل کی اس کڑن پہ پکڑ بھی سکتا ہے، لیکن اللہ حلیم ہے، بڑی برداشت والا ہے، تحمل والا ہے، وہ ظاہری بات پہ ہی فیصلہ کر دیتا ہے، اندر کی بات پہ نہیں پکڑتا بسا ہوتا جی، کیونکہ اندر کی بات کبھی کنٹرول سے باہر ہوتی ہے جی، تو اللہ والا حلیم بھی ہے، حلیم بھی ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات آ رہی ہے، لا یحل لک النساء من بعد، اس کے بعد اور عورتیں آپ کے لیے جائز نہیں، جن کا ذکر ہو گیا، جن کے اوپر ذکر ہو گیا، اس قسم کی عورتیں جو ہو چکی بیان، ان قسم کی عورتوں کے علاوہ باقی قسم کی عورتوں سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، یعنی جن کے اوپر ذکر ہوا نا، یعنی جن کے آپ نے مار فی الحال آپ کے نکاح میں مار ان کے ادا ہو چکے ہیں، ٹھیک، یا جو آپ کی باندیاں ہیں، یا جن کزن عورتوں کے بارے میں ہم نے شرط لگائی کہ اس شرط کے ساتھ جائز ہے، وہ شرط نہیں تو وہ آپ کے لیے جائز نہیں، تو مطلب ہے کہ جن عورتوں کا حلال ہونے کا ذکر اوپر ہوا ہے ان کو چھوڑ کر اب وہ شرط کسی اور عورت میں نہیں پائی جا رہی تو وہ آپ کے لیے حلال نہیں جی، ایک تو اس کا یہی مطلب ہے، لیکن اس سے زیادہ واضح مطلب وہ جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک تفصیل دے دی جن عورتوں سے آپ کے نکاح جائز ہے، اب اللہ آپ کو پابند بنا رہے ہیں، پابند کر رہے ہیں کہ جو آپ کی بیویاں ہیں اب اس کے سوا اور نہیں کر سکتے، بس یہی ہے۔ اوپر تو اجازت دی تھی نا کہ آپ جتنی چاہیں کریں، بغیر مہر کے بھی کوئی پیشکش کرتے وہ بھی کریں وغیرہ، اب اس آیت میں اس کو محدود کر لیا صرف ان کے لیے جو اس وقت ہیں، فرمایا اب ان کے سوا اور اجازت نہیں۔ یہ کیوں؟ کہتے ہیں جو پیچھے گزرا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیویوں نے ایک مطالبہ کیا تھا خرچے کا، ٹھیک ہے نا، تو حضور ناراض ہو گئے تھے، 1 مہینے تک نہیں آئے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا تھا کہ جا کر ان سے کہہ دو اسی حال میں خوش ہو، اچھی بات ہے، اس حال میں خوش نہیں ہو، دنیا چاہتی ہو، آؤ میں تمہیں رخصت کر دوں اچھے طریقے سے دے دلا کر، ٹھیک ہے۔ تو
اس وقت بیویوں نے آپ کی کون سی پیشکش قبول کی تھی؟ سب نے، کہ اپنے مطالبے سے دستبردار ہو گئیں، کہا ہم تو اللہ اور اللہ کے رسول ہی کو چاہتی ہیں، اسی حال پہ ہم خوش ہیں، ہمیں دنیا نہیں چاہیے۔ تو چونکہ اللہ کی طرف سے اجازت مل چکی تھی کہ چاہتی ہیں تو ان کو آپ جانے دیجئے، لیکن انہوں نے اس کے باوجود اللہ اور اللہ کے رسول کو ہی چاہا اور مشکل حالات میں گزارا کرنا پسند کیا۔ اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے نبی پر پابندی لگا دی کہ اب آپ کی یہی بیویاں ہیں اور نہیں، اور مت کیجیے، بس یہی ہیں، اور آپ کے لیے اب حلال نہیں ہے۔ تو یہ آخری حکم ہے۔ اس سے پہلی آیت میں پہلا حکم تھا کہ آپ ان شرائط کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں، لیکن جب ان بیویوں نے آپ ہی کو پسند کر لیا فقر کے ساتھ، تو اللہ نے فرمایا کہ اب ان کی یہ ادا مجھے اتنی پسند آئی ہے کہ اب یہی آپ کی بیویاں ہیں، نہ تو آپ ان کو چینج کر سکتے ہیں، نہ ان پہ کوئی اور بیوی لا سکتے ہیں۔ تو یہ گویا پہلے قانون کو محدود کر دیا، پہلے قانون کو لمٹ میں لے آیا۔ ہاں اس میں عام اجازت تھی نا، تو اس میں عام اجازت تھی کہ جو ہیں سو وہ ہیں، اور بھی اگر کوئی آنا چاہے تو لے سکتے ہیں، پر اس آیت میں اب محدود کر دیا کہ جو ہیں بس یہی ہیں، اب اور نہیں۔ تو لا یحل لک النساء من بعد، ان بیویوں کے بعد اب اور عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں کہ اور ان پر لائیں، ان کے ہوتے ہوئے اور لائیں۔ ولا ان تبدل بہن، اور یہ بھی جائز نہیں کہ آپ ان میں چینجنگ کریں کہ تعداد تو یہی رہے لیکن کسی کو لے جا کر اس کی جگہ دوسری لے آئیں۔ تو اس وقت جب یہ آیا تھا تو حضور کی 9 بیویاں تھیں، 2 کا انتقال ہو گیا تھا پہلے، تو آپ کی کل 11 بیویاں، ٹھیک ہے نا، تھیں، اور 3 باندیاں تھیں، یعنی باندی پھر ایک ہی رہی تھی، تو 2 آپ کہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو 2 باندیاں اور کتنی 11 بیویاں تھیں ٹوٹل نا، تو 2 زندگی میں انتقال ہو گیا تھا، ایک حضرت خدیجہ کا مکہ میں اور ایک حضرت زینب بنت خزیمہ مدینہ میں، باقی 9 تھیں جن کے انتقال آپ کے بعد ہوئے۔ تو ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اب ان میں اور نہیں ایڈ کر سکتے، اور یہ کہ چینج بھی نہیں کر سکتے کہ 9 ہیں تو ان میں سے کسی کو فارغ کر کے اس کی جگہ دوسری لے آئیں، یہ بھی نہیں۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اگر کہ کسی عورت کا حسن و جمال آپ کو اچھا بھی لگے تب بھی نہیں، کسی عورت کا حسن و جمال اچھا بھی لگے تب بھی نہ ان پہ آ سکتی ہے نہ ان کی جگہ آ سکتی ہے۔ اس سے علماء نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ جس کو پیغام نکاح دیا جائے اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ کہا نا کہ اگرچہ آپ کو اس کا حسن اچھا لگے تو حسن جب ہی اچھا لگے کہ آپ دیکھیں گے، تو مطلب ہے کہ جس کو منگنی کا پیغام دیں تو اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور مناسب گفتگو بھی ہو سکتی ہے، لیکن تنہائی میں نہیں، اپنے ماں باپ اپنے محرموں کے ساتھ آپس میں۔ لیکن جو رویہ طریقہ کار آج کل ہے کہ کئی مہینے گھومتے پھرتے ہیں، جی اچھی طریقے سے ہم ایک دوسرے کو دیکھ لیں، اس کا شریعت میں کوئی اجازت نہیں۔ لمبی چوڑی باتیں یا پھر ساتھ میں گھومنا پھرنا، کئی عرصے تک ساتھ رہنا جیسے کہ اس معاشرے میں ہے، یہ نہیں، لیکن ایک نظر سے ایک دوسرے کو دیکھ لیں یا کوئی مناسب بات حیا اور پردے کو قائم رکھتے ہوئے اپنے عزیزوں کے سامنے، تو اس کی گنجائش ہے۔ الا ما ملکت یمینک، ہاں مگر جو آپ کے ہاتھ مالک ہوں وہ ہو سکتی ہیں، یہ باندیاں مزید بھی آ سکتی ہیں لیکن بیویاں زیادہ ان پہ نہیں کر سکتے، باندیاں آپ کی ہو سکتی ہیں اور بھی۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا،
اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ نگہبان ہیں، ہر چیز پہ محافظ ہیں۔ سو یہ خاص قوانین تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی آپ کے نکاح کے بارے میں۔ آگے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص احکامات ہیں، لیکن انشاءاللہ وہ رمضان المبارک کے بعد۔ اور بس خدا کے